السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بکری جنگل میں گھنے جنگل میں چر رہی تھی، گھاس کھا رہی تھی، ادھر ادھر سکون سے بے فکر ہو کر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اوپر سے ایک کوے میاں نے دیکھا کہ یہ کیا، ایک بکری جو کہ ایک ڈرپوک جانور ہے وہ سکون سے گھاس چر رہی ہے، حالانکہ اس کے آجو باجو میں، اس کے ساتھ میں خون خوار، ختم کر دینے والے، مار دینے والے جانور بھی ہیں جو کہ اس بکری کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ اس نے سوچا کہ وجہ پوچھتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو کوا ایک درخت کی ٹہنی کے اوپر بیٹھ گیا، اور جب وہ بکری اس درخت کے نیچے آئی تو کوا بولا کہ اے بکری، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو بے فکر ہو کر گھاس کھا رہی ہے، سکون سے جنگل میں چل پھر رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو بکری نے کہا کہ اے کوے میاں، نہ پوچھو تو یہ صحیح ہے۔ تو کوے میاں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو بکری نے کہا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں راستے سے گزر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک شیرنی نے بچوں کو، اپنے 2 معصوم بچوں کو جنم دیا، اور بچوں کو جنم دیتے ہی وہ خود مر گئی، وہ بچوں کی پرورش نہ کر سکی۔ تو معصوم بچے سے پیارے پیارے بچے تھے، ابھی انہوں نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی، پھر مجھے ترس آیا، میں گئی، میں نے بچوں کو سنبھالا اور بچوں کی پرورش کی، بچوں کو دودھ پلایا۔ اب بچے جو ہیں بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، طاقتور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جنگل میں اعلان کر دیا ہے کہ یہ بکری ہماری ماں ہے، اگر کسی نے بھی ہماری ماں کی طرف میلی آنکھ دیکھی، کسی نے بھی ہماری ماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کی کیا، اس کے پورے خاندان کی خیر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب میرے بچے جوان ہیں، انہوں نے پورے جنگل میں اعلان کر دیا ہے میری حفاظت کے لیے، اب میرا دل جہاں چاہتا ہے میں وہاں جاتی ہوں، جو دل کرتا ہے کھاتی ہوں، کوئی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں تک کہ میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ کوا بڑا حیران ہوا کہ اس بکری نے چھوٹا سا احسان کیا ہے شیر کے اوپر، شیر کے بچوں کے اوپر، کیوں نہ میں بھی کسی کے اوپر احسان کروں۔ تو دل میں یہ ارداس لیے کوا اڑا جا رہا تھا دریا کے اوپر سے، اس نے دیکھا کہ ایک چوہے کا بچہ نیچے دریا میں ڈوب رہا ہے، تو کوے نے سوچا کیوں نہ میں اس کو بچاؤں، اور چرندوں پرندوں کی دنیا میں بھی کیوں نہ بادشاہ بن جاؤں، میں بھی بے فکر ہو کر جہاں پر دل کرے اڑان بھروں، مجھے کچھ کہنے والا کوئی نہ ہو۔ تو کوے نے کیا کیا، وہ نیچے گیا دریا کے اندر، اس نے چوہے کو بچایا، چوہے کو اٹھا کر کنارے کے اوپر لے آیا۔ کوے نے ایک پر سے چوہے کو ہوا دینا شروع کر دی تو دوسرا پر اس کے منہ کے اوپر رکھ دیا۔ چوہے نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہی اس کا پر کاٹنا شروع کر دیا کوے کا، اور جو ہی اس نے پر کو کاٹا وہ بھاگ کر دوڑ کر وہ اپنی غار میں چھپ گیا، اور کوا خوش ہو گیا کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اب میری بھی کوئی نہ کوئی عزت ہوگی، چوہا ہر کسی کو بتائے گا، میری تعریف کرے گا، جس کی وجہ سے میں بھی پرندوں میں مشہور ہو جاؤں گا اور سکون سے رہ سکتا ہوں، جہاں دل کرے اڑ سکتا ہوں۔ تو جب کوے نے اڑنا شروع کیا تو اڑان بھرنا چاہی تو وہ نہیں اڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کا ایک پر کٹ چکا تھا۔ تو قریب سے وہی بکری گزری تو اس نے پوچھا کہ اے کوے میاں، تم کیوں نہیں اڑ سکتے، تو کیا ہوا ہے تجھے؟ پھر کوے نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، میں تمہاری باتوں پہ آ کے میں نے چوہے کے ساتھ احسان کیا، لیکن میرے ساتھ یہ کام چوہا کر گیا۔ تو بکری کہنے لگی کہ ارے کوے میاں، تم تو پھر وہی پاگل کے پاگل ہی رہے، اگر احسان کرنا بھی تھا تو کسی شیر کے ساتھ کرتے، اگر احسان کرنا بھی تھا تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتے، تاکہ وہ بعد میں آپ کا احسان چکاتا۔ تم نے تو ایک چوہے کے بچے کے اوپر احسان کیا ہے، وہ چوہے کا بچہ کیا احسان چکاتا تمہارا، کیا عزت دیتا، اگر احسان کرنا ہی تھا تو کسی شیرنی کے بچے کے اوپر احسان کرتے۔ دوستو، ہماری مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم اتنی عزت دے جاتے ہیں، اتنا احترام دیتے ہیں کہ وہ ان کو راس نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو منہ کے اوپر ہی گالیاں دیتے ہیں، وہ نہ 1 دیکھتے ہیں نہ 10 دیکھتے ہیں، آپ کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ آپ ان کو بہت زیادہ عزت دے چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، وقت سے پہلے دور رہیں، کیونکہ جس نے عزت دینی ہوتی ہے وہ لاکھ اختلاف کے باوجود بھی آپ کو عزت دیتا ہے، جس نے آپ کے ساتھ بولنا ہوتا ہے وہ 1000
باتوں کے باوجود بھی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، اور جس نے عزت نہیں دینی ہوتی وہ چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کر آپ سے دوری اختیار کرتا ہے۔ سمجھ جایا کریں کہ کون آپ سے اختلاف رکھتا ہے اور کون آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیجیے۔ اللہ حافظ۔